السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد آخرکار مقابلے نے آنا شروع ہو گیا ہے، اور پہلی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ بڑی تہلکہ خیز اور حیران کن ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اپنے لوکل ایشوز کو ایڈریس کیا ہے بلکہ عالمی سطح کے اوپر، عالمی لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو فارن پالیسی بنانی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فارن پالیسی لے کر چلنی ہے مختلف خطوں اور ممالک کے متعلق جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیکیشن دے دیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کی ہے رچرڈ گرنیل کو ساتھ بٹا کر۔ اس کا کیا مطلب تھا، میسج کیا تھا، اس حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ محسن نقوی کے متعلق ایک بہت بڑا پھٹا پڑ گیا، بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ محسن نقوی نے ابھی جو امریکہ کا دورہ کیا، امریکہ کا ٹور کیا، اس دورے کے دوران، اس ٹور کے دوران وہ ایک ایونٹ کے اندر چلا گیا، اس تنظیم کے ایونٹ میں چلا گیا، یا اس ایونٹ کے اندر وہ چلا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے اس نے ملاقات کی ہے جو اینٹی چائنا پالیسی بناتے ہیں، اینٹی چائنا کام کرتے ہیں، اینٹی چائنا تنظیم چلاتے ہیں۔ اس کے اندر محسن نقوی چلا گیا، اور جو تصویر بنائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک بینر لگا ہوا ہے، وہ فلیکس لگی ہوئی ہے یا ایک اسٹینڈی ہے، اس میں اینٹی چائنا نعرہ لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر دوڑیں لگ گئی ہیں۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ آلریڈی پہلی پریشان تھی عالمی سطح کے اوپر جو ان کی حالت ہے۔ چائنا ایک آپ کا واحد دوست بچہ ہے، اس کے ساتھ بھی جو آپ نے جتنا اشر برا کر دیا ہے اس کے ساتھ بھی بگاڑ دی ہے، بچی کچی کسر جو ہے وہ اس دورے نے، اور محسن نقوی نے وہاں پر جا کے اینٹی چائنا ایک تنظیم کے ساتھ اس کے ایونٹ کے اندر شرکت کر کے اس تنظیم کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے وہ بچی کچی کسر بھی نکال دی۔ اس کے بارے میں بھی بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، عمران خان کا جملہ بڑا مشہور ہے۔ عمران خان کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہے، بڑا سالڈ ہے، بڑا جاندار ہے۔ عمران خان کہتا ہے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ لگتا ہے اب سب کے اوپر فٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کی حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے، یا اس کو منانے کے لیے، اس کے ساتھ پی آر بنانے کے لیے، یا اس کے ساتھ کوئی ملاقات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے، اس کے ساتھ کوئی جفی ڈالنے کے لیے، جو انہوں نے ہر بات کنڈا استعمال کرنا تھا وہ سارے کر کے دیکھ لیا۔ پی آر کر رہا ہے، کوئی لابنگ کر رہا ہے، کوئی وہاں پر آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی ٹویٹیں کر رہا ہے، کوئی مبارکباد کے میسج دے رہا ہے، کوئی خط لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ انہوں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ محسن نقوی کو بھیجتے ہیں وہاں پر، اور محسن نقوی کی وہاں پر ایک وزٹ اور ٹور کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر ایک علیحدہ سے لڑائی ہوئی یہاں پر، یہ اسحاق ڈار نون لیگ والوں کی محسن نقوی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں ایک علیحدہ لڑائی جھگڑا ہوا۔ اچھا، اب جو ہے محسن نقوی چلا تو کیا، جا کے وہاں پر فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ جس بندے سے، سینیٹر سے یا کانگریس مین سے اس نے جو ملاقات کی، اس نے ملاقات کے فوراً بعد عمران خان کی رہائی اور آزادی کا نعرہ لگا دیا۔ اس نے کہا کہ عمران خان کو رہا کریں، فری عمران خان، ریلیز عمران خان۔ یہ تو ہے ملاقات کا نتیجہ۔ اب ایک ایسی تنظیم کے ایونٹ میں چلا گیا جو اینٹی چائنا کام کرتی ہے، چین کے مخالف کام کرتی ہے، چین کے خلاف کام کرتی ہے، تو اس سے تو واضح طور پر میسج مل گیا کہ محسن نقوی اس کے اندر گیا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس مقصد کے لیے نہیں گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ویسے ہی گئے تھے، ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس چیز کا ایونٹ ہو رہا ہے، ہم تو صرف سلام دعا کرنے چلے گئے۔ وزارت خارجہ نے اس کے اوپر یہ موقف دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی سے وہاں پر بندہ چلا گیا، محسن نقوی چلا گیا۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، یا تو پتہ نہیں چلا یا پھر غلطی سے چلے گئے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے آج کل پیکا قانون بن گیا ہے، پیکا قانون بنایا گیا ہے صحافیوں کو پکڑنے کے لیے، جس کے اوپر صحافیوں نے بڑا احتجاج کیا پورے پاکستان میں کہ یہ پیکا قانون بند کریں۔ آپ نے تو انتقامی کارروائی کرنے کے لیے صحافیوں کے خلاف کہ وہ انفارمیشن نہ دیں، سچ نہ بولیں، اپنا ٹی وی چینلز تو چلیں مینج ہو جاتے ہیں یہ، لیکن یہ ویلاگز وغیرہ مینج نہیں ہوتے، تو ویلاگرز کو اٹھائیں، پکڑیں اور صحافیوں کو غائب کریں، ڈنڈے ماریں، ان کو لیتر پریڈ کریں تو یہ ٹھنڈے پڑے۔
تو سب سے پہلا کیس تو اس کے اوپر ہی بن جانا چاہیے، یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس بات کے اوپر پتہ نہیں لگ رہا، وزارت خارجہ کچھ کہہ رہا ہے، محسن نقوی کچھ کہہ رہا ہے، تو پہلے تو اس کے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اینٹی چائنا ایک ایونٹ کے اندر کس طرح سے چلے گئے، خود گئے ہیں، کسی نے بھیجا ہے، غلطی سے گئے ہیں، کیا ہوا ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ الٹا گلے پڑ گیا، یہ کرنے کچھ اور گئے تھے وہاں پر، اور آگے سے یہ لے کر آ گئے ہیں اینٹی چائنا، اور چائنا اس کے اوپر بڑا ناراض ہے، اور اس نے اپنی ناراضگی جو ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چائنا جو ہے وہ سیکورٹی کے اوپر بھی بڑے کنسرن شو کرتا ہے، اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور یہاں پر حالات کے حوالے سے بھی بڑی کنسرن شو کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا بچا؟ ایک چائنا آپ کا واحد دوست تھا، چائنا آپ کا واحد ایک ملک ایسا تھا جس کے ساتھ آپ کی بڑی سلام دعا تھی، وہ سپر پاور ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے یہ حشر کیا اپنی نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے۔ اب آ جائیں رچرڈ گرنال کی طرف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف۔ انہوں نے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے رچرڈ گرنال کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے پاکستان کو کم از کم ایک میسج دیا گیا، پیغام دیا گیا کہ رچرڈ گرنال کتنا قریبی آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، کتنا اعتماد والا آدمی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ رچرڈ گرنال کے اوپر کتنا اعتماد کرتا ہے، کتنا اعتبار کرتا ہے، اس کے اوپر کتنا ٹرسٹ کرتا ہے۔ اور رچرڈ گرنال کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور پہلے دن سے یہ پالیسی ہے کہ عمران خان کو رہا کرے، پاکستان کے اندر انتقامی کارروائیوں کو بند کرے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہاں سے ایک پیغام بھیجا گیا ہے کہ تمام ممالک کو فوری طور پر ایک تو جو امداد ان کو دی جاتی ہے، امداد جس طریقے سے ملتی ہے اس کو بند کیا جائے، امداد کا کھاتا، امداد ملنے والا معاملہ وہ اب بند کیا جا رہا ہے، اس کو کلوز کیا جا رہا ہے، اس چیپٹر کو، کہ اب یہ سارے کھاتے بند کر دیے جائیں، یہ معاملہ کلوز کر دیا جائے اور اس معاملے کو بند کر دیا جائے۔ تو ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے امداد کے نام کے اوپر بڑا لوٹا مارا ہوتا ہے، آ رہے ہیں پیسے، آ رہے ہیں ڈالرز، آ رہے ہیں یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، یہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا، دوسرا یہ کہ اب پالیسی لیول کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اور آزادی کے لیے وہاں سے فورن پالیسی اور اس ایجنڈے کے اندر جب شامل کرنا ہے تو پاکستان کا جب ذکر ہوگا، پاکستان کا جب معاملہ سامنے آئے گا تو اس میں عمران خان کی رہائی اور آزادی کی بات ہوگی، جو کہ ٹاپ پریورٹی لسٹ کے اندر شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ، اس کا انڈیکیشن، جو پہلا سگنل ہے، انڈیکیشن ہے، وہ ملا ہے آپ کو ٹرمپ اور جس طریقے سے رچرڈ گرنال نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی ہے مشترکہ، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو پالیسی رچرڈ گرنال لے کر چل رہا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت کے ساتھ ہی چل رہا تھا، اور رچرڈ گرنال کی جو پالیسی ہے وہی ٹرمپ کی پالیسی ہے، اور ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ کی پالیسی ہے۔